موسیٰ یا جن کو انگریزی میں موسیس بھی کہا جاتا ہے، ابراہیمی مذاہب کے ایک پیغمبر تھے۔ ابراہیمی ادیان یا ابراہیمی مذاہب وہ مذاہب ہیں جن کا خصوصاً نبی ابراہیم سے تعلق ہے، اور ان مذہبوں میں اللہ کو سب سے اعلیٰ ذات اور طاقت مانا جاتا ہے۔ ان تمام ادیان میں ابراہیم کو سب سے اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور یہ تمام ابراہیم کو محض خدا کا برگزیدہ نبی اور رسول مانتے ہیں، اور اندرونی طور پر یہ تمام ادیان اپنے آپ کو موحد یعنی ایک خدا کے ماننے والے کہتے ہیں۔ ان مذہبوں میں اسلام، مسیحیت اور یہودیت شامل ہیں، تاہم بہائیت اور دیگر چھوٹے مذاہب بھی ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بہائیت یا امر بہائی ایک آزاد حیثیت رکھنے والے مذہب میں دنیا کا سب سے نومولود مذہب ہے، جس کے بانی مرزا حسین علی نوری المعروف بہاءاللہ، اس کو ماننے والے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب کے پیغمبروں میں سب سے نیا ترین پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ عبرانی بائبل کے مطابق موسیٰ ایک مصری شہزادے تھے جو بعد میں مذہبی رہنما بن گئے، جنہوں نے توریت تالیف کی تھی یا جن کو جنت سے توریت کا حصول ہوا تھا۔ ان کو عبرانی زبان میں موشا ربنو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے استاد۔ یہودیت میں ان کو سب سے اہم پیغمبر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مسیحیت، اسلام اور بہائیت، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کے ساتھ ساتھ دوسرے ابراہیمی مذاہب میں بھی اہم پیغمبر سمجھا جاتا ہے۔ کتاب خروج یہ عبرانی بائبل کی دوسری اور تورات کی 5 کتابوں میں سے ایک ہے۔ کتاب خروج کے مطابق موسیٰ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے تھے جب ان کی قوم بنی اسرائیل کو ایک اقلیتی غلام بنا کر رکھا گیا تھا، جن کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور فرعون فکر مند تھا کہ وہ لوگ مصر کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں۔ جب فرعون نے حکم دیا کہ تمام نوزائیدہ عبرانی لڑکوں کو ہلاک کیا جائے تاکہ بنی اسرائیل کی آبادی کم ہو سکے، تو عبرانی موسیٰ کی ماں یوکابد نے خفیہ طور پر انہیں چھپا دیا۔ وہ مصری شاہی خاندان کے ساتھ پلے بڑھے۔ موسیٰ کے ہاتھوں ایک غلام کے مالک کا قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے موسیٰ بحیرہ احمر کے پار مدین چلے گئے، کیونکہ یہ مالک ایک عبرانی شخص کو مار رہا تھا۔ مدین میں ان کو رب کے فرشتے کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس نے حورب پہاڑی میں جلتی ہوئی جھاڑی پر موسیٰ سے بات کی، جس کو انہوں نے خدا کا پہاڑ کہا۔ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور موسیٰ کو دوبارہ مصر بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے نجات دلا سکے اور ان کی آزادی کا مطالبہ کرے، مگر موسیٰ نے کہا کہ وہ صاف صاف بول نہیں سکتے اور رک رک کے بولتے ہیں اور نہ ہی اچھے الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر خدا نے ہارون جو موسیٰ کے بھائی تھے ان کو اس کی جگہ بات کرنے کو کہا۔ مصری آفتوں کے بعد موسیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے مصر سے خروج اور بحیرہ احمر عبور کرنے میں قیادت کی۔ موسیٰ مصر سے بنی اسرائیلیوں کو جبل موسیٰ لے گئے، جہاں خدا کی طرف سے موسیٰ کو 10 احکام موصول ہوئے جو پتھر کی 2 تختیوں پر کنندہ تھے۔ تاہم موسیٰ جب ایک لمبے عرصے تک پہاڑ سے واپس نہیں آئے تو کچھ لوگ سمجھے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے ایک سنہری بچھڑا تیار کیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے موسیٰ اور خدا کی نافرمانی کری، جس کی وجہ سے موسیٰ اور خدا غصے میں آ گئے۔ موسیٰ غصے پر قابو نہ رکھ پائے، انہوں نے لوحوں یعنی تختیوں کو توڑ دیا اور بعد میں ان لوگوں کے خاتمے کا حکم دیا جنہوں نے سنہری مورتی کی پوجا کری تھی۔ انہوں نے خدا کے 10 احکامات کو دوبارہ ایک نئے لوحوں پر یعنی ایک نئی تختیوں پر تحریر کیا۔ بعد میں کوہ سینا پر موسیٰ اور بزرگوں نے ایک عہد لیا کہ اسرائیل اللہ کی عوام ہوگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ اس کا خدا ہوگا۔
موسیٰ نے خدا کے قوانین کو اسرائیل تک پہنچایا اور اپنے بھائی ہارون کے بیٹوں کو کہانت کے منصب پر فائز کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل سب سے زیادہ تورات میں پائی جاتی ہے، اور قرآن میں بھی سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس علم کو معلوم کیا جو اس صاحب باطن کے پاس تھا۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں اس کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اور بخاری میں اس واقعے کے متعلق بعض مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ نے فرمایا تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ اعلم، اور پھر وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی کو اپنے توشے دان میں رکھ لو، پس جس مقام پر مچھلی گم ہو جاوے اس جگہ وہ شخص ملے گا۔ موسیٰ نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون جو کہ تورات میں مذکور شخصیت ہے جسے بطور جاسوس پیش کیا گیا ہے، اور کئی مقامات پر موسیٰ کے مددگار کے طور پر، یوشع اسلام کے مطابق موسیٰ کے بھانجے اور جانشین تھے اور ایک جنگجو سورما تھے، نڈر مگر دل میں خوف خدا رکھتے تھے۔ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں نے اپنا سفر کرنا شروع کر دیا اور اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے فرمایا کہ اب تکان زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک کو دفع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کو اللہ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تکان نہیں ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تکان بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ یوشع علیہ السلام نے کہا آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زنبیل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا۔ موسیٰ اور یوشع کے لیے یہ بات تعجب خیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل سے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں
جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ، خدا نے مجھ کو وہ علم عطا کیا ہے جو تجھ کو نہیں کیا، اور جو تجھ کو عطا کیا ہے وہ مجھ کو نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے، اور میں آپ کے ارشادات کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریے گا، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا گیا، اور آپ نے اس کا بدلہ اس طرح دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل یاد نہیں رہی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بلا شائبہ علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ کو پھر یارائے صبر نہ رہا، فرمانے لگے، ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ خضر نے کہا، میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہیں لے سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عین اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے پھر خضر کو ٹوکا اور فرمانے لگے، ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو کوئی جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ خضر نے فرمایا، اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، ھذا فراق بیتی و بینک۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے،
یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ تھوڑا صبر کرتے اور ہم اللہ کے علوم کی مزید معلومات حاصل کر سکتے۔ جب موسیٰ اور خضر کی مفارقت ہونے لگی، یعنی علیحدہ ہونے لگے، تو خضر نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی، قرآن عزیز نے سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خضر نے کہا، بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت و مزدوری کرتے ہیں، اور جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے جس کی کشتی اچھی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، یہ دیکھ کر ڈرا کہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، اور وہ جو دیوار درست کر دی تھی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی، اور یاد رکھو میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔